نماز کی اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین۔ ایک دن حمزہ نے اپنے استاد کو بتایا کہ استاد جی مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، میں ہر وقت ایک مہموم اور مغموم اور حزن اور فکر مند رہتا ہوں۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ نماز پڑھتے ہو؟ کیا آپ نماز قائم کرتے ہو؟ کیا آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھتے ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ انسان اس زندگی میں تگ و دو کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کوشش رہتی ہے انسان کی کہ وہ سکون پائے، وہ ایک ذہنی سکون میں جیے، لیکن روز بروز مسائل بڑھتے جاتے ہیں اور ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ سوال پوچھنا کہ کیا نماز پڑھتے ہو، یہ اس بات کا جواب ہے کہ نماز میں ہی سکون ہے، نماز سے انسان کو سکون ملتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نماز بہت اہم چیز ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے بیچ کی جو حائل ہے وہ نماز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی ہمارے اور ان کے بیچ میں نماز کا فرق ہے، جو نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام مشکوک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نماز عمود الدین ہے، یعنی نماز کے اوپر پورا اسلام قائم ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، یعنی اسلام اصل چیز ہے، اس کے جو بنیاد ہے، جو پلر ہیں وہ نماز ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تمام عبادات زمین پر فرض کی گئی، وحی نازل کی گئی، لیکن سوائے نماز کے۔ نماز کے لیے اللہ کے نبی کو آسمانوں میں بلایا گیا، اللہ کے نبی سے اسراء و معراج کروایا گیا۔ اور نماز اسلام کی علامت ہے اور اس کو چھوڑنا کفر کی علامت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بھی پیش کی کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق نماز ہے، فمن ترکا فقد کفر، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اور نماز ہمارے نبی کی آخری وصیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام اور آخری لمحات میں تھے تو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز 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 کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نماز ہی ہے جو سب سے پہلے انسان کا نماز کے متعلق حساب کیا جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاتہ، سب سے پہلی چیز جس کا محاسبہ کیا جائے گا اس کے عمل میں سے قیامت کے دن وہ نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، رواہ ابو داؤد والنسائی، یعنی جو نماز صحیح طریقے سے پڑھ لے اور اس میں کامیاب ہو گیا بے شک اس نے کامیابی و کامرانی پا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور کون سی نماز؟ صحیح نماز، مکمل نماز۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا اس کے تمام ارکان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز انسان کو فحاشی اور منکر اور معصیت اور گناہوں سے بچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ نماز آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک ایمانی ٹیکا اور ڈوز ہے، آپ کو یاد دلاتی ہے 5 مرتبہ دن میں کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نماز آپ کے لیے ایک گناہوں کو مٹا دینے کی ایک وجوہات اور سبب میں سے ایک سبب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک تشبیہ دیتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، کیا تم ذرا تصور کرو، یہ ذرا سوچو کہ ایک بندے کے گھر کے سامنے جو دروازہ لگا اس کے پاس ایک نہر ہے، ایک نہر ہے اور اس میں وہ نہاتا ہے 5 مرتبہ دن میں۔ ما تقول ذلک، یعنی ما تقول ذلک یبقی من درنہ او وسخہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس کے اوپر پھر کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی رہتی ہے؟ تو
تو صحابہ نے کہا لا یبقی من درنہ شیء، اس سے تو بالکل پاک ہو جائے گا۔ ایک بندہ 5 بار نماز پڑھے، 5 بار غسل کرے، 5 بار نہائے اس نہر میں، تو اس میں تو کوئی ناپاکی نہیں رہے گی ظاہری جسم پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا رواہ البخاری و مسلم۔ تو اسی طرح معاملہ ہے نماز کا، 5 بار آپ نماز پڑھتے ہو اور اپنے گناہوں کو مٹاتے ہو، اور اسی طرح نماز آپ کے لیے نور ہے، آپ کے لیے قیامت کے دن ایک نور کی طرح آپ کے لیے راستہ دکھلائے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے رواہ مسلم، جیسے مسلم کی روایت ہے کہ الصلاۃ نور، نماز آپ کے لیے نور ہے۔ تو جو مسلمان نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے وہ ایک نورانی سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز بے شک ایک سکون ہے، ایک راحت ہے، ایک اطمینان ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ یا بلال، اے بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا، ہمیں نماز سے راحت دو، رواہ ابو داؤد۔ ارحنا منہا اور ارحنا بہا میں فرق ہے۔ ارحنا بہا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں نماز سے راحت دو، نماز پڑھوں گا تو میں راحت میں ہوں گا۔ ارحنا منہا کا کیا مطلب ہے؟ نماز سے چھٹکارا پائے تو پھر مجھے راحت ملے گی۔ کچھ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کچھ لوگ ہر چیز میں چست، نماز میں سست۔ جب کوئی کام ہو، صبح اٹھنا ہے 7 بجے تو ماشاءاللہ چاق و چوبند اٹھ جاتے ہیں، لیکن نماز کی بات آئے تو کوئی الارم ہی نہیں لگاتا۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیاوی کاموں کے لیے جو زائل ہے، جو فنا ہو جانی ہے، اس کے لیے بہت تگ و دو کرتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی اس کی یعنی اہمیت تک اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ نماز بہت اہم ہے۔ بے شک نماز آپ کے لیے ایک کامیاب ترین راستہ ہے جنت کے لیے، جو اصل ہمارا مقام ہے، جدھر ہم نے جانا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ انسان کامیاب وہی ہے، حقیقی کامیابی وہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے اور نماز سے راحت حاصل کرے۔ جیسے ایک مچھلی سمندر کے باہر تڑپتی ہے، بلکتی ہے، اسی طرح انسان بھی نماز کو جب چھوڑتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، وہ بے چینی و بے قراری کا شکار ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انسان در در پہ جا کے در ہو جاتا ہے، لیکن دربار خداوندی میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اور نماز کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم۔